سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے میرے جانی سارو، اے میرے مقدس صحابہ کی جماعت، سنو سنو، اگر میں نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ دیا ہوتا، ہاتھ باندھ لیا ہوتا، نماز کی حالت میں میں اور تم سب کھڑے ہوتے، میں امام کی صورت میں تم مقتدی کی صورت میں، اور نماز کی حالت میں میری ماں آمنہ مجھے بلا لیتی، اللہ اکبر، میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں نماز کی حالت میں میری ماں آمنہ آواز دیتی تو قسم ہے وحدہ لا شریک کی، جس کی قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اے میرے صحابہ، تجھے نماز کی حالت میں میں چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی حکم کو بجا لاتا۔ اور کیجئے برادران ملت اسلامیہ، نبی میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے مقام کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں، اجاگر کر رہے ہیں، مگر آج کا نوجوان ستا رہا ہے تو اپنی ماں کو تکلیف دے رہا ہے، تو اپنی ماں کو خوشی محسوس کر رہا ہے اپنی بیوی کی خوشی میں۔ جنت ایسا نہیں ہے کہ ماں کے قدموں سے اٹھ کر بیوی کے قدموں میں چلی گئی ہے، نہیں، اولاد کے لیے تا صبح قیامت جنت تو ماں کے قدموں میں رہے گی، کیونکہ مصطفیٰ کا فرمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش کر دیا اور اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اے میرے بندو جو تمہارے ماں باپ ہے اسے اف بھی نہ کہو، ان سے نرم باتیں کرو۔ بتائیے اف کا مقام کیا ہے، جملوں کا مقام کیا ہے؟ اف کہنے پر کوئی جملہ نہیں نکلتا، اف کہنے پر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر ایک بیٹا آفس جانے کے لیے پورا تیار ہو، جوتا پہن کر تیار ہو، صرف قدم چوکھٹ سے باہر نکالنے کی دیری ہے کہ گھر چھوڑ دے گا، ایسے عالم میں ماں آواز دیتی ہے بیٹا ذرا ایک گلاس پانی دے کر کے جانا، اسے دیر بھی ہو رہی ہو، تاخیر بھی ہو رہی ہو، ایسے عالم میں بیٹا کہہ دے اوف، ایسے موقع پر کہہ دے کہ ماں ایسی ہی عالم میں تجھے پریشان کرنے کو ملتا ہے، اس موڑ پر بھی اللہ فرما رہا ہے اپنی ماں کو اوف بھی نہ کہو۔ جب اوف کہنا ماں کو جائز نہیں ہے تو ماں کو گھر سے نکالنا کب جائز ہوگا؟ ماں کو دھکے مارنا کب جائز ہوگا؟ ماں کے حقوق کو پامال کرنا کب جائز ہوگا؟ ماں کو ستانا اور رلانا کب جائز ہوگا؟ آؤ برادران ملت اسلامیہ، اب ایک ایسا سبق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو، ایک ایسی عبرت کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو جس سے آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اگر آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے سروں پہ ماں باپ کا اگر سایہ ہے، اگر آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ماں آپ کے سامنے موجود ہے، باپ حیات میں ہے، تو ماں کی خدمتیں کر لو، باپ کی خدمتیں کر لو، جنتی بن جاؤ گے۔ ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اس لیے کہ جنت کا دروازہ جب تک نہیں کھولے گا ٹھکانہ جنت ہو نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ماں جنت ہے، ماں کی خدمتیں کر لو، ماں کو خوش کر لو، جنتی ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ آؤ ذرا میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے ایک ایسی مثال پیش کرتا ہوں، ایک ایسی عبرت کی بات پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے، اور آج صدق دل سے نافرمان اولاد اگر ماں باپ کی کوئی اس محفل میں ہو تو وہ بس میں حسینی میں، آج کی اس محفل حسینی میں اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے کہ اے مولا، ایک نائب رسول سے میں نے ماں باپ کا مقام سنا ہے، تیرے مقرب بندے شہید اعظم شہید کربلا کی محفل میں میں ان گواہوں کی موجودگی میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، جب تک میری ماں حیات میں رہے گی، جب تک میرے ماں باپ حیات میں رہیں گے، کبھی ستاؤں گا نہیں، کبھی تڑپاؤں گا نہیں، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ ہمیشہ انہیں خوش رکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، جو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ نبیوں میں حضرت موسیٰ کا مقام تھا، کوہ طور پر جاتے اللہ سے باتیں کر لیتے، اللہ سے کلام ہو جاتا، ہم شرف کلام ہو جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک روز یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ سے کلام کرتا ہوں، اللہ
अल्लाह से बातें करता हूँ, एक रोज खुदा से मैं ये भी जान लेता हूँ कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। मैं दुनिया में उस साथी से अगर मुलाकात कर लो, उस जन्नती साथी से अगर मेरी मुलाकात हो जाए तो उसे दुनिया में भी देख लो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम, जन्नत में मेरा जन्नती साथी कौन होगा, मेरा पड़ोसी कौन होगा, मेरा रफीक और दोस्त कौन होगा। ए परवरदिगार, क्या दुनिया में अगर है तो उसे हमें मिला दे, उसका लोकेशन हमें दे दे, उनकी निशानदेही फरमा दे, मैं जाकर उनसे मुलाकात कर लूं। मेरे नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे प्यारे कलीम, तेरा जन्नती साथी इस वक्त दुनिया में मौजूद है। अगर चाहते हो कि उससे मुलाकात हो जाए तो सुनो सुनो, फला देहात में जाओ और फला देहात में उसकी एक दुकान है, जिस दुकान में वो गोश्त काटता है, जात का कसाई है, मगर वही तेरा जन्नती साथी है। सोचिए कहाँ वो अल्लाह का कलीम है, अल्लाह से बात करने वाले रसूल और पैगंबर है, उलुल अज़्म रसूलों में से हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, और उसका साथी, उनका साथी बेशक एक जन्नती साथी हो। सोचने वाली बात है। आज हम और आप ये भी देखते हैं दावत में कि मेरे बगल में मेरे शायान शान आदमी बैठा है या नहीं बैठा है, हमारे शान के लायक कपड़ा भी पहना है या नहीं पहना है, हम उसमें अपनी जिल्लत समझते हैं, हम उसमें अपनी रुसवाई समझते हैं, हम अपने घर में शान आदमी को दाखिल करते हैं। अगर भूल से कोई गरीब आदमी दाखिल हो गया तो टेबल पे भी उसे जगह नहीं देते, खड़े खड़े उनकी जरूरत पूरी करके वापस कर देते हैं। जब हमें अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है, वो अल्लाह के रसूल थे, वो अल्लाह के नबी थे, और उनका जन्नती साथी एक कसाई हो, सोचने की बात है। मगर हजरत मूसा की पेशानी पे जरा भी बल नहीं आया, बल्कि खुश हो गए और मुंतजिर हो गए, शौक में इजाफा हो गया। परवरदिगारे आलम, वो बंदा कितना खुश नसीब है, उनकी क्या नेकियां है जो तूने एवज में उसे मेरा पड़ोसी बना दिया है, जन्नत में मेरा साथी बना दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा चलते हैं अपने उस जन्नती साथी से मुलाकात के लिए दुकान पर पहुंचे। वो अपनी ड्यूटी के हिसाब से गोश्त बेच रहा था, शाम का वक्त होता है, मगर देखा हजरत मूसा जैसे मुसाफिर खड़े हैं। दुकान बंद करने के बाद वो दुकानदार कहता है कि शाम का वक्त हो चुका है, मुसाफिर को अपनी मंजिल और अपना मकसद की तरफ जाना चाहिए। हजरत मूसा इरशाद फरमाते हैं, ए बंदा ए खुदा, मैं चाहता हूँ कि आज तेरे घर में मेहमानी करो, क्या तू मेरी मेजबानी के लिए तैयार नहीं है? वो कहा, ज़ही किस्मत क्यों नहीं, मेरे घर में 2 दिन से कोई मेहमान नहीं है, आप अगर मेरे घर में मेहमान हो बन जाए तो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह उसके घर पर पहुंचे, मेहमान नवाजी के तौर पर मेजबान ने पानी लाया और नाश्ता लेकर आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करते हैं कि मैं नाश्ता आपके साथ नहीं करता, ये पानी है, आप इससे फ्रेश हो ले और नाश्ता कर ले। अगर मेरे साथ आप करना चाहते हैं तो कुछ देर आपको इंतजार करना होगा। हजरत मूसा समझ गए कि शायद इसी दौर में, इसी वक्त में ये कुछ नेकी करता होगा, कुछ इबादतें अल्लाह की करता होगा, जिस इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, मैं देर से नाश्ता कर लूंगा मगर तेरे साथ करूंगा, मगर ये तो बता दे, इसलिए दरमियान में जहां तू रहेगा क्या अपने साथ मुझे रखना तू पसंद करेगा? तो कहा, क्यों नहीं, आप आए मेरे साथ, मैं कुछ और काम नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, रोटियां पकाने जा रहा हूँ। रोटियां पकाए उस बंदे ने, और एक चारपाई पे कमजोर नातवा एक बूढ़ी औरत सोई हुई थी। रोटी तैयार होने के बाद अपनी बूढ़ी माँ को वो अपने गोद में लेता है और रोटी को तोड़कर अपने मुंह में लेता है, मुंह में लुकमे को चबा चबा कर जब उस मेयार तक लुकमा को पहुंचा देता है कि अब उसे सिर्फ हलक के नीचे उतारना है, सिर्फ लुकमे को अब निकल जाना है। क्योंकि माँ की हालत बड़ी कमजोर थी, वो मुंह को ज्यादा देर चला नहीं सकती, अपने जबड़े को हरकत में दे नहीं सकती, लुकमा चबा कर बना नहीं सकती, इसलिए वो बेटा अपने मुंह में पहले लुकमा चबाया करता था, फिर वो चबाया हुआ लुकमा नरम कर
کر کے اپنی ماں کے منہ میں ڈالا کرتا تھا، اس طرح اپنی ماں کو کھلا کر ماں کا پیٹ بھر دیا کرتا تھا۔ جب ماں کھا لیتی ہے، جب ماں پانی پی لیتی ہے تو اپنے سست انداز میں دھیمی آواز میں کچھ بولتی ہے، لب ہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ دیکھ لیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے تو بتا سکتا ہے کہ تیری ماں کیا بول رہی ہے؟ کہا ہاں، ہمیشہ میری ماں ایک ہی بات بولتی ہے، ہمیشہ میری ماں کھانے کے بعد دعا کرتی ہے۔ کہا تیری ماں کیا دعا کرتی ہے؟ میری ماں یہ دعا کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے موت اس وقت تک نہ دینا جب تک تیرے پیارے کلیم حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے کہ میری ماں یہ دوسری دعا کرتی ہے کہ پروردگار عالم، میں اپنے بیٹے کی خدمت سے اتنا خوش ہوں کہ میں دعا کرتی ہوں تیری بارگاہ میں میرے بیٹے کو تو خدمت کے صلے میں جنت ضرور دینا، مگر جنت میں موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جگہ عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے بندہ خدا، خدا نے تیری دونوں دعا قبول کر لیا ہے۔ جسے تو سامنے دیکھ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، میں اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ ماں نے آنکھیں کھول کر دیکھی ہے، نبی کا دیدار بھی ہو گیا، جنتی ساتھی کی ملاقات بھی ہو گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں کی دعا میں کتنی جان ہوتی ہے، ماں کی دعا میں کتنی صلاحیت ہوتی ہے، ماں کی دعا میں مقبولیت کس قدر ہوتی ہے کہ ماں اگر دعا کر دے اللہ رب ذوالجلال اس کی دعائیں رد نہیں فرماتا۔ اتنی بڑی دعا کہ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جگہ عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آج کی ماں اپنی اولاد کے لیے اگر ایگزام میں کامیابی کے لیے دعا کر دے، اگر خاتمہ بالخیر کی دعا کر دے، اپنی اولاد کو حج پر جانے کی دعا کر دے، اگر اپنی اولاد کو دنیا میں خوشحالی کی دعا کر دے تو بتاؤ کیا آج کی ماں کے لیے مقام نہیں ہے؟ بے شک قیامت تک کے لیے میرے نبی کا فرمان ہے، اور جو اللہ نے ماں کو مقام دیا ہے کچھ دنوں کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے دیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں مقدر کے دھنی ہو تم، اگر تمہارے پاس ماں باحیات ہے، اگر بابا باحیات ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور ماں کی قدموں میں جنت ہے، اس جنت کو فراموش نہ کرو۔ درود شریف پڑھیں۔